ابھی یہ بات ڈکلیئر ہوئی ہے کہ آل انڈیا پسماندہ علماء بورڈ کی تشکیل کی جائے گی. اس میں جب یہ ہم نے جو ہے وہ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ بنایا تھا تبھی ہم لوگوں نے بائی لاز میں اس چیز کو رکھا تھا کہ آل انڈیا پسماندہ علماء بورڈ نام کا ایک تنظیم آرگنائزیشن بالکل انڈیپینڈنٹ طریقے سے جس پہ کسی طریقے کی کوئی بندش نہیں ہوگی، نہ کوئی سیاسی بندش ہوگی، نہ کوئی سماجی بندش ہوگی، اور وہ لوگ جو ہے وہ معاشرے میں کام کریں گے. کیونکہ ایک عرصے سے یہ بات دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ 73 سال کی عمر میری بھی ہو گئی اور 50 سال سے سوشل جسٹس امپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ پہ میں کام کر رہا ہوں، سرکار میں رہا ہوں اور بھارت سرکار میں رہا، راجیہ سرکار کے ذمہ دار عہدوں پر رہا ایک مسلم کے ناطے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے ڈیموکریسی میں دیکھ، پچھلی باتیں تو چھوڑیے، حالانکہ ملک کی سیاست آج بھی انہی پچھلی باتوں پہ چل رہی ہے، آج ہی وہی مغل اور ترک کو یہ وہ سب پورا ذکر ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو اس ملک کا مزاج ہے، جو اس ملک کی اکثریت ہے اور مسلم کی جو سیاست ہے، بھاگیداری ہے، اس کا جو ایک سیاسی اور سماجی اور دھارمک جو گٹھ جوڑ ہے جس پہ ہم لوگ وشواس کرتے چلے آئے، پیچھے ان کو لبیک کرتے چلے آئے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم لوگ تو کنورٹڈ مسلم ہیں. ہم تو راجا چیرا مل کیرل میں جب 629 میں حضور کی زندگی میں جب ہندوستان میں اسلام آیا اور جب بادشاہوں نے جو ہے اسلام کو سویکار کر کے بزنس کے ساتھ میں جب آنا جانا ہوا، ہم اس سسٹم سے مسلم، ہم کوئی مسلم جو ہے وہ انویڈر سے نہیں ہے، ہم کوئی آکرانتاؤں سے مسلم نہیں ہے. اور سوال اس بات کا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچا. ان کے سامنے ایک سوال یہ نہیں تھا کہ ساماجک نیائے اور ادھیکارتا کے نام کے اوپر ہندوستان میں پھیلی ہوئی جات پات، اونچ نیچ، ساماجک سمرستا میں جو کمی تھی اور جس کے اوپر ہندوستان کے لوگوں نے پورا بھروسہ کیا اور لبیک کر کے جو ہے وہ دین میں داخل ہوئے، تو ان کا جو استقبال ہونا چاہیے، ان کے جو سماجک، آرتھک، ساماجک، شیکشنک جو معاملات ہونے چاہیے اور جس طریقے سے دھیان دینا چاہیے وہ انہوں نے بھی نہیں دیا. مسلم حکومت کے دور میں ہندوستانی کنورٹڈ مسلم کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کنہیں عہدوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا. بعد میں بھی یہ ایک ذہنیت بنی کہ صاحب یہ تو نو مسلم ہے، ان کو تو صرف مدرسوں میں داخل کر دو، ہو سکتا ہے مسلمان طور طریقے آ جائیں. لیکن اب ضروری یہ بھی تھا کیا مسلم طور طریقے پیش بھی کیے گئے؟ کیا جن حضور کے آخری خطبے کے اوپر ایک سماجوادی اور سمتا مولک سماج کی بات جو انہوں نے کہی، اور جس خطبے میں انہوں نے یہ کہا کہ لو دین پورا ہوا، میں بہت ایسی محفل میں بات کر رہا ہوں جس میں بڑے بڑے علماء، مفتی یہاں موجود ہیں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے ایک جو ہے کنسپٹ نوٹ بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے 10 پیج کا، تاکہ اگر اس میں کہیں کوئی نقطہ رہ گیا ہو یا کسی طریقے سے اس میں کوئی کہیں اوور لیپ ہو رہا ہو تو اس میں سدھار کرنے کے بعد ایک ہم جو ہے وہ باقاعدہ، تب تک ہم لوگ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ بیچ میں ہے کہ اس کو اور سدھار کر کے ہم ایک باقاعدہ جو ہے ایک سسٹم کو ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اب ہو جاتی ہے آزادی کا دور، وہ دور ختم کیجئے، ہم بات نہیں کرتے.
وہ وہی لوگ جن کو ہندو اور مسلم کو الگ الگ جو ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے، ایک ووٹ بینک میں بدلنا ہے، یہ ان پہ چھوڑتے ہیں. ہمیں تو آپ حساب یہ دیجئے، آزادی کے بعد سن 47 کے بعد میں جو ہندوستان کا مسلم، پسماندہ مسلم، جو 85% تو پنچایت راج کے سروے سے، اور اس میں چونکہ ریزرویشن ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 85% جسے گورنمنٹ اور سب نے جو ایکسپٹ کیا. تو یہ اپنی جگہ پر اس کے جو مدے تھے ان میں کہاں تک جو ہے کیا کیا. ہمارے ساتھ کوئی آج نہیں. 1937 میں بتا دینا چاہتا ہوں جو مدے ہوں گے. 1937 میں جب اس کی انگریزوں نے سوچ لیا تھا کہ صاحب اس ملک کو آزاد تو کرنا ہی کرنا، دیکھیں بڑی صاف سی بات، ایک مینٹلٹی بن گئی تھی کہ اس کو آزاد کرنا ہے. لیکن آزاد کرنے پہ سوشل جسٹس امپاورمنٹ، جو ساماجک نیائے اور سمرستا تھی، جس کے اوپر لوگوں نے راج کیا سینکڑوں سال، ایمانداری کے ساتھ میں انگریزوں نے یہ کہا کہ کم سے کم ہندوستان کو ہم آزاد تو کر دیں گے، لیکن آزادی کے بعد میں یہ لوگ کس طریقے سے ان میں ساماجک ایکتا آئے گی، کیسے سب آپس میں برابری پہ آئیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ چنتن کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک ایکسرسائز کی. 1937 میں ایکسرسائز کی گئی، اور 1937 میں جب چناؤ ہوئے تو آپ دیکھیے کتنی وہیں سے شروع ہو گئی. ہم دیکھیے بخدا اشراف کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اشرافیت کے مخالف، چاہے وہ اشرافیت کسی میں ہو، مجھ میں ہو، آپ میں ہو، کسی اور میں ہو، ہم اس چیز کے مخالف ہیں، کیونکہ وہ چیز آج سے نہیں، یہ شروعات سے ہی چل رہی. 1937 میں چالاکی کی گئی کہ جو 100 روپے ٹیکس دے گا، اس دور کی بات کی جائے، اور جس کے پاس اتنی زمین ہوگی وہ ووٹر ہوگا. ابھی میرے ایک دوست آج صبح جب کور کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی تھی، آپ نے بتایا، یہاں موجود ہے یہاں پر ایڈوکیٹ صاحب کشی نگر کے، انہوں نے بتایا کہ بمشکل تمام، چونکہ آپ کا خاندان بہت پرانا اس چیز میں سوشل جسٹس میں رہا، آپ نے بتایا کہ صاحب بڑی مشکل تمام پورے علاقے سے 7 پسماندہ مسلم اس میں ووٹر جو ہے بن پائے. تو ہم لوگوں کو اس ووٹر سسٹم سے ہی کاٹ دیا گیا. کون کاٹنے والا تھا؟ انگریز تو نہیں تھے، ہمارے ہی لوگ تھے. وہ لوگ تھے جو ہزاروں سال تک، 800 سال تک جنہوں نے ستا کی، جنہوں نے اپنے اشاروں کے اوپر کیا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ 1946 میں جب ملک کے بٹوارے کے اوپر جب ایک رائے عامہ ہوئی، اس میں ظاہر سی بات ہے پھر کیا، آپ کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ جتنے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ جو ہمارے پسماندہ آئیکانس ہیں، ان لوگوں نے یہ سب دیکھے کوئی ایک برادری کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ برادریاں ہیں جو آج 85% کا نرماण کرتی ہیں اس سماج میں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے آئین نے جو ہے وہ 340 اور 342 میں شامل کر رکھا ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک کیا ہونا تھا، ہونا یہ تھا کہ ملک کے بٹوارے کے. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ریشمی رومال آندولن کی آج بڑی چرچا ہوتی، بڑا رو رو کر کے چیخ چیخ کر کے بھاشن ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارے علماء نے جو ہے وہ جان دی، پھانسیاں دی، قربانی کی، سب کچھ کیا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں کون لوگ شامل تھے؟ اکیلا تو نہیں تھا، اس میں افغانستان شامل تھا، اس میں ترکی شامل تھا. یہ ملک جو ہے وہ کوئی ترکی کوئی مسلم ملک تو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ترکی جمہوریت ہے. انڈونیشیا میں کیا ہے؟ جمہوریت ہے، جہاں 90% مسلمان ہیں، جہاں 80% مسلمان ہیں، وہاں جمہوریت ہے. ان جگہوں کا جو بھی لیڈرشپ تھی، بڑا جنون ہوا، اور جنون ہو کر کے بٹوارے کی بات ہوئی. بٹوارے کے بعد میں جو ہے وہ کیا ہوا، سیاست جو ہے ایک ایسے شخص نے ہائی جیک کر لی، میں کھل کے نام لے رہا ہوں، محمد علی جناح نے،
کیا اس کو آپ آج جو لوگ ٹیکا ٹپڑی کرتے ہیں کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، کون مسلک ہے کون کیا ہے، بریلوی کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، وہ کہتے یہ مسلمان نہیں، اور ایک دوسرے کو یعنی 15% میں بھی جو ہے چھاٹا بینی کر لیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت میں جو ہے وہ لیڈرشپ ہائی جیک کیا مسلم لیگ نے کر لی؟ سب بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، سارا رومال اپنی جگہ قالین میں بدل گیا، اور بدلنے کے بعد ملک جو ہے پٹ گیا۔ ملک پٹنے کے بعد میں جو ہے اب آئین لاگو ہوتا ہے، آئین میں جو ہے وہ ڈاکٹر امبیڈکر ہو یا لیڈرشپ ہو اس وقت کی، 340 341 342 یہ 3 دھارائیں ہندوستان کے پسماندہ مسلمز کے اپلفٹمنٹ کے لیے کیا گیا کہ آخر انگریزوں نے کہا ٹھیک ہم تمہیں آزاد تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ جو آپ کا معاشرہ ہے، یہ جو پسماندہ سماج ہے، یہ جو سوشلی ایجوکیشنلی اکنامکلی بیکورڈ ہے، جو جات پات میں بٹا ہوا ہے، جس کی کوئی لائف نہیں ہے، یہ برابری میں کیسے آئیں گے؟ تو یہ فکر سوچ پسماندہ سوچ انگریزوں کی 1930 میں راؤنڈ بیس کانفرنس میں رہی، 3 بار کانفرنس ہوئی، اس میں مکاری ہوئی، یہی اشرافیت کی مکاری ہوئی، اور اس کے بعد وہ میٹنگ کینسل ہوئی۔ کینسل ہونے کے بعد میں جو ہے یہ کہا گیا کہ نہیں بھائی ہم پورا دھیان رکھیں گے۔ میں اس طرف جو ہے وہ اپنے عالموں کا دھیان جو ہے لے جانا چاہوں گا کہ اس وقت جب یہ بات ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے کس طریقے سے کیسے کیا ہوگا، تو یہ اس میں جو ہے وہ او بی سی میں اور جن جاتیوں میں مسلم کو شامل ہوا، لیکن 1950 میں وہی لوگ جو انگریزوں کے راؤنڈ میں اس کانفرنس میں کہہ کر کے آئے تھے کہ نہیں بھائی ہمیں امبیڈکر کے ساتھ نہیں جانا ہے، اور ہمارا کام جو ہے ہماری ترقی کا کام جو ہے وہ کانگریس دیکھے گی، اور یہ بات کہہ کے گاندھی جی نے تو انشن باقاعدہ کیا تھا کہ نہیں صاحب یہ چیز جو ہے سب بٹ جائے گا، کیا کیسے ہوگا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے 1950 میں ادھر جس نے یہ بات کہی 1948 میں اس کی ہتیا ہو گئی، یعنی گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی، اور 1950 میں جو ہے ایک آرڈیننس آ گیا کہ دلت مسلم یعنی ساماجک نیائے کے اوپر ہی ہم دین ایمان مسلم ہوئے، اور ہمارے ہی ادھیکار جو ہے اپلفٹمنٹ کے جو ہے وہ 1950 میں ہٹا دیے گئے۔ تو اب یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ذمہ داری اس کی تھی جو آزادی سے پہلے کے اور بعد کے جو علماء آرگنائزیشنز تھے، کوئی بھی ہو جو بھی تھے یہاں پر، اگر ذہن میں وہ پورے پرنٹ نہیں آئے گا تو آپ کا علماء بورڈ کے جو باہر جا کے جو سوال ہوں گے بڑے بڑے کٹیلے نکیلے، تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور جواب نہیں دے پائیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو ہے جو حالات تھے، تو ان جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ ملک کے آزادی میں قربانی دی علماؤں نے، ان علماؤں کا فرض تھا کہ وہ لڑائی لڑتے کہ 341 میں جو ہے دلت مسلم بھی شامل ہوگا، لیکن وہ دن ہے وکیل صاحب، آج کا دن ہے، آج تک ہم نے کھل کر کے ووٹ دیا اشرافوں کو، ہم نے مان لیا کہ ہم پچھڑے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنسیا نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ ہمیں سیاسی شعور رہے، ہم نے مان لیا ہمیں ووٹ لینے کا تمیز نہیں ہے، ہم نے مان لیا کہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، وہ اپنے پاس کھینچتا ہے، وہ اپنے پاس کھینچتا ہے۔ لیکن سنسد میں آپ دیکھیں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ اس پسماندہ سماج کے جو انٹیلیجنسیا تھی، جو کچھ بھی تھی، بڑے خوبی کے ساتھ میں جو ہے وہ جے این یو یونیورسٹی کے جو ہے وہ پروفیسر امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پچھڑے سماج کی پسماندہ سماج کی گنی چنی انٹیلیجنسیا تھی، وہ انٹیلیجنسیا بڑے بابو افسر بننے کے چکر میں پاکستان چلی گئی، پہلا نقصان۔ ہمیں آزادی کے بعد میں بالکل کھوجل معاشرہ ملا، اگر ڈھونڈو وکیل ہے تو وکیل نہیں، اگر ڈھونڈو تو پروفیسر ہے، پروفیسر نہیں ہے۔ ہمارے ماموں خود پروفیسر تھے بریلی کالج کے، وہ جو ہے وہ پاکستان چلے گئے، بولے نہیں ہم تو وہاں ڈگری کالج میں پرنسپل بن جائیں گے۔ تو اب یہ سب حالات میں ذمہ داری کس کی تھی؟ علماؤں کی تھی
ریشمی رومال والوں کی تھی, ہرے رومال والوں کی تھی, اونچے پائجامے والوں کی تھی, کالی ٹوپی والوں کی تھی, جبے والوں کی تھی, کیونکہ ہم سب ان کے پیچھے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ کہتے کہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. 46 میں دنگے ہو گئے. کس ملک میں 10 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے؟ آپ یہ بتائیے. بے موت 10 لاکھ لوگوں کی کیجولٹی ہوئی. 2 کروڑ گھر 1946 اور 47 کے بٹوارے کے وقت میں بٹوارے کوئی ذکر نہیں کرتا. ان سے پوچھئے جن کے گھر بدل گئے, جن کے ملک بدل گئے, جن کے سماجک رشتے بدل گئے, اور وہ ملک بھی آج جو ہے وہ 36 کے آنکڑے میں ہے. تو یہ جو ذمہ داری تھی ہم نے جن پہ لبیک کیا, جس لیڈرشپ پہ, آج تک اس لیڈرشپ نے پارلیمنٹ میں ایک بار بحث میں نہیں حصہ لیا. میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو مطلب بٹوارے کی بات ہے. ارے مسلمان کو, ہندوستانی مسلمان کو تو آپ نے بانٹ دیا, آپ نے فرقوں میں بانٹ دیا, آپ نے طور طریقوں میں بانٹ دیا. کیا 57 اسلامی ملکوں میں اسی طریقے سے بٹا ہوا ہے؟ کیا جہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان ہیں انڈونیشیا میں, اور وہ جمہوری ملک ہے, کیا وہاں پر یہی حالات ہے؟ نہیں, کہیں وہ چیز نہیں ملے گی جو ہندوستان میں ملے گی. تو کیوں صرف پسماندہ مسلم کو 85% مسلم آگے نہ بڑھ پائے, ہمارے برابر نہ کھڑے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ حضور کے آخری خطبے کی کھلی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. کھول کر کے بتا دیا اور کھول کھول کے کہہ دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. کھول کے کہہ دیا کہ اب کوئی تم کو نہیں بتائے گا. کھول کر کے کہہ دیا کہ کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. کھول کے کہہ دیا نہ عربی میں نہ غیر عربی میں یا کسی میں اونچی نیچ کوئی ہوگی. تقوی گزاری کو جو ہے انہوں نے کہہ دیا یہی سب سے بڑا. وومن امپاورمنٹ کے لیے بات کہہ دی, سوشل جسٹس کی بات کہہ دی. تو سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا. تو آپ کا ضروری تھا کہ آپ کو ہندوستان میں ان 85% پسماندہ دھرمانترت مسلمانوں کے بیچ میں آپ کو اس طریقے کے پروگرام کرنے تھے. آپ کو مدرسوں میں حضور کا آخری خطبہ پڑھانا تھا جو سوشل جسٹس امپاورمنٹ کی بات. امبیڈکر مسلمان تو نہیں ہوا. امبیڈکر جب مسلمان بننے کے لیے مکہ مسجد میں جاتا ہے تو اشرافیت نے جو ہے وہ مکہ مسجد کو 200 بھشتیوں سے دھلوا دیا. اس نے کہا صاحب یہ فرق کیا پڑا, میں تو مطلب ہندو دھرم چھوڑنا چاہتا ہوں, اور یہاں اسلام میں بھی جو ہے یہی پوزیشن. لیکن ہمارے جو سمویدھان کی پریبھاشا ہے, جو پرمیبل ہے, میں لے کے آیا ہوں. یہ پرمیبل جو ہے وہ جو بنی ہے, اس میں جناب صاف طریقے سے وہی بات لکھی ہوئی ہے. کبھی آپ دیکھیے کہ اس میں اور حضور کے آخری خطبے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ چیز انہوں نے پڑھ کر کے اس میں جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لاگو کر دی. لیکن کیا کانسٹیٹیوشن کا پالن ہو رہا ہے؟ آج کیا ہمارے جو اشرافیت میں, جو سیاست میں جو ہم نے لیڈرشپ جن کو بنایا, وہ لیڈرشپ کیا ایمانداری کے ساتھ میں آپ کا حق کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ میں ایک بل پہ نہیں بولے. 1956 میں یہ بات آئی کہ صاحب یہ چیز غلطی ہو گئی سن 50 کی, اور اس غلطی کو کس طریقے سے جو ہے ہمیں دور کرنا ہے. سکھوں کو شامل کیا گیا کہ یہ غلطی ہو گئی, لیکن ایک ممبر پارلیمنٹ نہیں بولا. کون تھا؟ اشرافی تو تھے کہ نہیں صاحب مسلم کو بھی شامل کیجئے, اس میں بھی تو دلت ہے. انہوں نے کہا